ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے ہیں میں جامعہ الازہر مصر میں تھا تو وہاں مجھے حکمت سمجھ آئی. کہتے ہیں میں نے چھت پہ کھڑے ہو کے دیکھا وہاں تو سارے فقوں کے لوگ ایک ہی جگہ ہے نا, ویسے مینجمنٹ تو حنفیوں کے پاس ہے لیکن سارے اپنے اپنے طریقے سے نماز پڑھتے ہیں. کہتے ہیں میں نے چھت سے جب ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو مجھے اس دن حکمت سمجھ آئی کہ کوئی رفع دین کر رہا ہے, کوئی نہیں کر رہا, کسی نے ہاتھ باندھے ہیں, کسی نے چھوڑے ہوئے ہیں, لیکن سارے ایک امام کے پیچھے ہیں. تو میرے اس وقت یہ بات کلک ہوئی کہ ایک کے پیچھے اس لیے کہ نماز کا طریقہ ایک ہی ہے. یہ اہم ہی لوگوں نے ڈھکوسلا بھائی رفع الیدین کرنا نہ کرنا, اس سے اوور آل طریقے میں فرق نہیں پڑتا. ہم اسے سنت سمجھتے ہیں, اس کے بغیر ہم ایک رکعت بھی نہیں پڑھتے. لیکن بیسک سٹرکچر مولانا اسحاق نے بڑی پیاری سمجھائی تھی کہ ایک بندہ ہے جس کے اعضاء سلامت ہیں اور ایک بندہ ہے جس کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے, لیکن اس کو بھی بندہ ہی مانا جائے گا. ایک لنگڑا ہے, اب یہ تو نہیں کہا جائے گا اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے تو اب یہ انسان ہی نہیں ہے. تو لنگڑی لوڑی نمازیں یعنی بغیر رفع الیدین والی وہ بیسک سٹرکچر میں تو نماز ہیں, لیکن وہ اب لنگڑی لوڑی. ہر انسان میں اللہ تعالیٰ نے دو مادے رکھے, ایک مادہ سلیمہ ہے اور ایک مادہ خبیثہ ہے. جس کے اوپر مادہ سلیمہ غالب آ جائے اس کو ہم سلیم الفطرت کہتے ہیں, جس کے اوپر مادہ خبیثہ غالب آ جائے اسے ہم خبیث الفطرت کہتے ہیں. لیکن ہم بغیر وجہ کے کسی کو سلیم الفطرت اور خبیث الفطرت نہیں کہہ سکتے جب تک کہ اس کے اندر سے اس کی فطرت کی سلامتی اور اس کی فطرت کی خباثت ہمیں واضح نظر نہ آ جائے. اب اس ویڈیو کے اندر تین کردار ہیں. پہلا کردار ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ, دوسرا کردار مولانا محمد اسحاق صاحب, تیسرا کردار جیم جہلم کا جیم جاہل. اب ان تین کرداروں کو سامنے رکھیے. بقول جیم جہلم کے کہ ڈاکٹر اسرار صاحب جب مصر کی جامع مسجد میں گئے اور انہوں نے اوپر سے نماز پڑھے جانے کا منظر دیکھا کہ تمام لوگ نماز پڑھنے والے کوئی ہاتھ اٹھا رہے ہیں, کوئی ہاتھ نہیں اٹھا رہے, کوئی ہاتھ سینے پہ باندھے ہوئے ہیں, کوئی ناف پہ باندھے ہوئے ہیں, کوئی ناف سے نیچے باندھے ہوئے ہیں اور کوئی ہاتھ چھوڑے ہوئے ہیں. تو ڈاکٹر اسرار صاحب کی فطرت نے ان کو اس چیز پر مجبور کیا کہ اس کے بارے میں اپنی ایک رائے قائم کریں. تو ڈاکٹر اسرار صاحب نے اس بارے میں جو رائے قائم کی وہ یہ تھی, فرماتے ہیں کہ مجھے نماز کی حکمت سمجھ آئی کہ جب میں دیکھ رہا ہوں کہ تمام لوگ مختلف انداز کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو میں نے کہا یہ نماز کی خوبی ہے کہ نماز کا چونکہ بنیادی سٹرکچر ایک ہی ہے تو سب ایک امام کے پیچھے اللہ اکبر کہہ رہے ہیں, سب کی نماز ہو رہی ہے, سب کی نماز ہو گئی ہے, کسی کی نماز میں کوئی خامی نہیں ہے, کوئی کمی نہیں ہے, لیکن بس طریقہ سب کا اپنا اپنا ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے اپنی فطرت کی سلامتی کی وجہ سے, اس فطرت سلیمہ کی وجہ سے ایک بہت اچھی جو ہے تعبیر وہ تمام لوگوں کے مشترکہ نماز پڑھنے کے بارے میں قائم فرمائی. اور یقیناً یہ بہت اچھی تعبیر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کی تعبیریں بھی بڑی ہوتی ہیں, ان کی سوچ بھی بڑی ہوتی ہے, اور ڈاکٹر صاحب نے بالکل صحیح مشاہدہ کیا ہے. اور یہی مشاہدہ ہمارا ہے جب آپ حرمین شریفین میں جاتے ہیں تو وہاں پر امام جو ہے وہ حنبلی ہے, وہ رفع یدین کرتا ہے, ہاتھ اوپر باندھتا ہے, لیکن پیچھے نماز پڑھنے والے حنفی بھی ہیں, شافی بھی ہیں, مالکی بھی ہیں, سنی بھی ہیں, شیعہ بھی ہیں, ہاتھ اوپر باندھنے والے, نیچے باندھنے والے, ہاتھ باندھنے والے, ہاتھ چھوڑنے والے, رفع یدین کرنے والے, نہ کرنے والے. لیکن کوئی مسلمان ان کو دیکھ کے یہ نہیں کہتا کہ کس کی نماز ناقص ہے, کس کی نماز کامل ہے, وہ کہتا ہے سب کی ہو گئی. کیوں؟ سلیم الفطرت انسان کی یہ علامت ہوتی ہے. لیکن اسی ویڈیو میں جو دوسرے دو کردار ہیں بابا اسحاق اور جیم جہلم, ان دونوں کی سوچ کو بھی آپ نے دیکھ لیا ہے. پہلے ڈاکٹر صاحب کی بات کو کوٹ کرنے کے بعد, ڈاکٹر صاحب کی ایک اچھی تعبیر کو بیان کرنے کے بعد ساتھ اپنی تعبیر بیان کی ہے, اور اپنی تعبیر میں اپنے بابے کا حوالہ دیا ہے کہ بابا جی فرماتے تھے کہ دیکھیں نماز کا بنیادی سٹرکچر تو ایک ہی ہے, لیکن یہ اسی طرح ہے کہ جیسے کوئی لولا لنگڑا نماز پڑھتا ہے, اسی طرح جو رفع یدین نہیں کرتا تو اس کی نماز جو ہے وہ لولی لنگڑی ہوتی ہے. تو لولی لنگڑی نمازیں ہوتی ہیں رفع یدین کے بغیر. افسوس کی بات ہے کہ ڈاکٹر اسرار صاحب کہہ رہے ہیں سب کی نماز ہو گئی, چونکہ بنیادی سٹرکچر ایک ہے. نماز کا بنیادی سٹرکچر کیا ہے؟ رفع یدین؟ بالکل نہیں. بنیادی سٹرکچر کیا ہے؟ ہاتھ چھوڑنا یا باندھنا؟ بالکل نہیں. آمین اونچی یا آہستہ کہنا؟ بالکل نہیں. نماز کا بنیادی سٹرکچر ہے قیام, رکوع, سجود, تشہد. جس نے یہ بنیادی سٹرکچر کیا ہے گویا کہ اس نے نماز پڑھی ہے. اب نماز کے واجبات, نماز کے فرائض وہ الگ چیز ہے. یہ جو رفع یدین کرنا, نہ کرنا, ہاتھ اوپر باندھنا, نیچے باندھنا, یہ بنیادی سٹرکچر میں نہیں آتے. بنیادی سٹرکچر نماز کا جو ہے وہ چار چیزیں ہیں: قیام, رکوع, سجود اور تشہد. جو اس طرح کر رہا ہوتا ہے ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اس کی نماز ہو گئی.
جہاں تک رفع یدین کا تعلق ہے، ہم اہل سنت والجماعت حنفی رفع یدین کے قائل نہیں ہیں، چونکہ رسول اللہ نے آخری وقت میں رفع یدین چھوڑ دیا، خلفائے راشدین رفع یدین نہیں کرتے تھے، جلیل القدر صحابہ رفع یدین نہیں کرتے تھے، امت کے عظیم تابعین، تبع تابعین اور ائمہ رفع یدین نہیں کرتے تھے، لہٰذا ہم رفع یدین نہیں کرتے۔ اس کے پیچھے ذخیرہ احادیث ہے، تعامل صحابہ ہے، تعامل تبع تابعین اور ائمہ اکرام ہے، لیکن رفع یدین کرنے والوں کی نماز کو ہم ناقص نہیں کہتے، ان کی بھی نماز ہو جاتی ہے۔ اولا یہی ہے کہ رفع یدین نہ کیا جائے۔